سے بھی جاری ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان. جمیل صاحب بہت شکریہ. آپ اب حیران ہونا تو خیر ہم نے چھوڑ دیا ہے, اب ہمیں ہنسی آتی ہے, افسوس بھی ہوتا ہے بھارتی قوم پر, کیونکہ بھارتی قوم ڈیزرو کرتی ہے. ان میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو سینسیبل ہیں, جو ایک لاجک کی بات سننا چاہتے ہوں گے, مگر انہیں ایسی ہی چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں. اب یہ جو سیکریٹری خارجہ ہیں بھارتی, کہتے ہیں پاک بھارت فائر بندی میں امریکی صدر محترم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کوئی رول نہیں ہے, جو کوئی 5 سے 7 دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں نے سیز فائر کرایا ہے. اب بتائیے یہ جو بیانیہ چینج کیا ہے یہ کتنا بھونڈا ہے, اور یہ تو اوپن چیلنج ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. ان تک جب بات پہنچے گی وہ ایک اور ٹویٹ کر دیں گے یا بیان دے دیں گے. جی ہمیں تو ہنسی آتی ہے, لیکن چلیں آج کچھ فیکٹس بتا کے تو دنیا کو بھی اس بات پر محظوظ ہونے کا چانس دیتے ہیں. کہ دیکھیں اگر وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر کوئی ایسا انٹرونشن نہیں کیا, امریکہ کی اگر طرف سے کوئی انٹرونشن نہیں آئی یا کوئی انفلوئنس نہیں ہوا, تو پھر یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ سیز فائر کیسے ہوا. پھر ڈونلڈ ٹرمپ 4 دن رہے سعودی عرب میں, اور ڈیلی انہوں نے کہا کہ یہ ہماری وجہ سے اور ہم نے یہ انفلوئنس کر کے سیز فائر کرایا. اور پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ انڈیا نے اپروچ کیا مارکو روبیو کو, یہ بھی اوپن سورس پہ اویلیبل ہے, دنیا دیکھ سکتی ہے. اور اس کے بعد یہ بات بھی درست ہے کہ ہماری چیف آف آرمی اسٹاف کو فون آیا اور بتایا گیا کہ انڈیا راضی ہے سیز فائر کے لیے کہ آپ لوگ کریں گے. تو اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ ہوا. تو یہ تو رہا اس کا فورنزک ٹیسٹ کہ 4 دنوں میں کوئی ریبٹل نہیں آیا انڈیا کی طرف سے. مودی جی نے تقریر کی, انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی رول نہیں ہے, میں نے خود سے انسپائر کیا ہے اس لیے کہ تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے, اس لیے کہ فضاؤں سے پاکستان نے داغنا شروع کر دیے تھے, بامز اور میزائلز داغنا شروع کر دیے تھے زمینوں سے. تو جب اور پھر ٹوٹل جو ہے اسپیکٹرم دیکھا جائے الیکٹرو میگنیٹک وارفیئر کا, تو اس کی وجہ سے ان کے تمام معاملات سیز ہو گئے تھے. ڈاکٹر صاحب اصل میں ہوا یہ ہے کہ اب یہ ان سے راہل گاندھی سوال پوچھ رہے ہیں جے شنکر سے کہ بتائیں پاکستان نے کتنے طیارے گرائے. اب یہ حقائق تو بتا نہیں سکتے, تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی سیز فائر دو طرفہ تھا, یک طرفہ نہیں تھا, بلکہ یک طرفہ ہی اسے کہنا چاہیے, کیونکہ یہ لوگ ہار رہے تھے. ان کے 5 طیارے گر گئے تھے, لائن آف کنٹرول پر ان کے جو فوجی ہیں سفید جھنڈے لہرا رہے تھے. تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ نے کہا اگر آپ اس بات کو نہیں مان رہے تو پھر آپ نے کہا جی ہم پہ رحم کر دیں اور یہ حملے بند کر دیں. انڈیا میں سب کے سب تو مودی کے سپورٹر نہیں ہیں, سب کوئی RSS کے ممبر تو نہیں ہیں. انڈیا میں کافی سیکولر لوگ ہیں, وہ اوپن سورس دیکھتے ہیں کہ فرانس کے اخباروں نے کیا لکھا, جرمنی کے اخباروں نے کیا لکھا, دنیا کے باقی میڈیا نے کیا بتایا, کیا سائنٹیفک پروف موجود ہے. اور پھر ہمارے DG ISPR نے جب ایئر فورس کے ممبر نے بریفنگ دی تو انہوں نے ساری ڈیجیٹل ٹریکنگ بتا دی کہ کیا ڈیجیٹل اس کی ایویڈنس ہے کہ کتنے جہاز اس پہ گرائے گئے. تو یہ دنیا کے سامنے ہے. اب تو پھر کیوں آ رہے ہیں زیادہ آرڈرز, چائنا کے پاس جہاز کی کمپنی کے سٹاکس کیوں بڑھ گئے ہیں پھر, کہ دنیا اتنی میں سمجھتا ہوں کم عقل تو نہیں ہے کہ وہ ان کے سٹاکس بھی بڑھ گئے اور رافیل کے سٹاکس گرنا شروع ہو گئے اور پاکستان کے ڈیفنس پروڈکشن کو آرڈرز ملنا شروع ہو گئے مختلف ہتھیار اوزار کے. تو کوئی تو وجہ کہ دنیا میں ہوتا یہ ہے وار تھیٹر میں کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے کسی بھی وار تھیٹر میں تو ان جنگ میں بہت سارے ویپنز جو ہیں وہ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, بہت سارے ہتھیار اوزار جہاز ٹیسٹ ہو جاتے ہیں. تو اس وار تھیٹر کا سب سے بڑا جو دنیا کو دیکھنے کا موقع ملا کہ کون سا اکوپمنٹ ہے جو کہ بہت فعال ہے, جس کو کہ وہ سمجھتے تھے کہ اتنا طاقتور نہیں ہے, جس کو وہ سمجھتے تھے کہ اس کی قیمت کم ہے, جیسے کہ JF-10 کی میں بات کر رہا ہوں, JF-17 تھنڈر کی میں بات کر رہا ہوں, میزائل 15 کی بات کر رہا ہوں چائنیز. تو یہ تمام چیزیں اب کیونکہ ٹیسٹ ہو گئی ہیں, اس کی آرڈر بھی. تو اگر ایسی بات تھی تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ تمام چیزیں فورنزک اس کا ٹیسٹ ہے اور اس کے تحت. اور پھر ان کو پتا تھا کہ پاکستان نے پہلی ہی میٹنگ میں 24 ٹھیک ہے. ڈاکٹر جمیل ہم سے بات کر رہے تھے. اچھا میں نے